अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब इमरान रियाज की रिहाई के हवाले से खबरें आ रही हैं कि इमरान रियाज को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदे पर आज डाका डाला जाएगा। सदर के ओहदे का इंतखाब होने जा रहा है। अब फैसला कुन दिन शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी तब्दीली के बाद तहरीक इंसाफ को पटिशन दायर करनी पड़ेगी। बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो पटिशन तैयार है और पीर वाले दिन वो पटिशन दायर की जाएगी। आप कहेंगे कि आगे काजी साहब बैठे हैं तो क्या होगा। तो मंसूर अली शाह का ये पहला इम्तिहान है जो आने वाले चीफ जस्टिस हो सकते हैं अगर काजी को एक्सटेंशन नहीं मिलती। मंसूर अली शाह बहुत ताकतवर चीफ जस्टिस हो सकते हैं अगर वो चाहें। जो लोग चंद माह या एक आध साल के लिए आते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनको पता होता है आज सीट है कल चली जाएगी और फिर मेरे लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। जबकि मंसूर अली शाह तकरीबन 3 साल से कुछ ऊपर अरसे के चीफ जस्टिस बनेंगे। काजी फायज ईसा के बाद अगर कोई तब्दीली नहीं होती आइन और कानून में, और ये बहुत लंबी मुद्दत होती है, इस दौरान कई एक्सटेंशन के सवाल भी सामने आएंगे, इस दौरान ही हुकूमत की तब्दीली का मामला भी पेश आ सकता है, तो इनका बहुत गहरा किरदार इन हालात में हो सकता है। अब मंसूर अली शाह किस साइड पर खड़े होंगे यह हमें 11 तारीख की पटिशन में पता चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो 184(3) के बेंच चूज करने का फैसला करती है उसमें अब काजी फायज ईसा, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में तो ये बात श्योरली कही जा सकती है कि वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाले जज हैं। पीछे टाई है काजी और मंसूर अली शाह में। मंसूर अली शाह वैसे दिल से काजी ग्रुप के हैं, लेकिन मंसूर अली शाह काजी जितना बुग़्ज़ नहीं रखते तहरीक इंसाफ से, जो अभी तक पता है। आगे को कोई तब्दीली आ भी सकती है, लेकिन काजी जितना नंगा भौंडा मजाक करने की शायद उनमें कोई हिम्मत नहीं होगी। तो अब ये डू एंड डाई पटिशन होगी। अगर यहां से कुछ नहीं निकलता तो फिर आपने सिर्फ ट्रिब्यूनल खेलना है और ये 5 साल हुकूमत चल जाएगी। बल्कि शायद ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत होगी जिसका वजीर आजम पूरे 5 साल कर जाएगा, क्योंकि जो चाटने का सिलसिला शहबाज शरीफ ने शुरू किया हुआ है वो पिछले 3 साल से आंख का तारा है। ये उनकी कल्मिनेशन है, वो अपनी पीक पर है इस टाइम चाटने की जो उनकी ड्यूटी है, तो वो 5 साल पूरे कर सकते हैं। तो ये डू एंड डाई पटिशन होगी जो तहरीक इंसाफ करेगी। दूसरी जानिब जमान पार्क में पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे में सहाफ़ी इमरान रियाज की जमानत मंजूर हुई है। अदालत की इमरान रियाज को 2 लाख के मचलके जमा करने की हिदायत सामने आई है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका देते हुए समाअत मुलतवी की थी। अदालती हुक्म पर प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने यह समाअत की। मुलजिम के वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दलाइल दिए। प्रोसिक्यूशन सहाफ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा अरसा के लिए जेल में रखना चाहती है, यह मौक़िफ़ अपनाया गया। मुलजिम इमरान रियाज सहाफ़ी हैं, बेगुनाह हैं, ज़मानत पर रिहाई दी जाए, जिसके बाद ये रिहाई मुमकिन हुई है। नाज़रीन इकराम, वो जज साहब जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों की ज़मानतें मुस्तरद की पिछले 8-9 महीने, जज नवीद इकबाल, अब सेशन कोर्ट रहीम यार खान उन्हें भेज दिया गया है OSD बना के। क्या वजह है कि उन्होंने पै दर पै इलेक्शन होने के बाद PTI के लोगों को जमानतें देना शुरू कर दी थी 9 मई के केसेस में। नए चीफ जस्टिस आते हैं लाहौर हाई कोर्ट के और पहला हुक्म वो ये जारी करते हैं कि इन जज को तो OSD बना के भेजो रहीम यार खान। अब या तो नए जज साहब या चीफ जस्टिस ने आते ही एक ऐसे जज को OSD बनाया है जिसने पहले जमानतें नहीं दी प्रेशर में आके, तो जज साहब ने बड़ा दबंग फैसला किया। लेकिन अगर इसलिए OSD बनाया है कि अब उन्होंने जमानतें दे दी हैं, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि उन्हें चिड़िया घर से कंट्रोल किया जाएगा और मुकम्मल तौर पर लाहौर हाई कोर्ट भी फतह कर ली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह। बहरहाल इमरान रियाज की जमानत होना एक बड़ा रिलीफ है जो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया था कि मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना उठाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट का यह स्टे 13 तारीख तक का था, लेकिन कल मखसूस नशिस्तों पर हलफ उठाया गया कौमी असम्बली में। उसकी मैं आपको नेक्स्ट गेम भी बता देता हूं कि अगर तौहीन अदालत या ऐसी कार्रवाई
کی بات ہو گئی یا فیصلہ تبدیل کرنے کا کہا گیا تو فوراً پٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں اور قاضی صاحب فوراً ہم خیال ججوں کا بینچ بنا کے آ جائیں گے، کیونکہ اپیل ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے اور 184(3) ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو اپیل ہوتی ہے، اس میں بینچ قاضی ہی بنائیں گے۔ صرف 184(3) کے کیسز میں بینچ کمیٹی بنا رہی ہے، اگر تو اپیلوں میں بھی وہ کمیٹی بینچ بنائے گی پھر تو زبردست ہو جائے گا، ادروائز قاضی صاحب ہم خیال بینچ بنائیں گے اور وہ ہم خیال بینچ یہ کہے گا کہ پارلیمان کے اندر کی کارروائی میں ہم دخل نہیں دے سکتے، انہوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ فیصلہ کر دیں عدالتوں کے ذریعے کہ فارم 45 ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اگر تو ثابت ہو گیا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، دوبارہ دوسرے لوگ آ جائیں گے، ورنہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، ایک تو فارم 45 کا اور دوسرا مخصوص نشستوں کا، ہم سٹے نہیں دے سکتے اور اس طرح کا فیصلہ قاضی صاحب سے کروا لیا جائے گا۔ سو ایک مکمل سسٹم کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور اگر کسی عدالت سے کوئی ریلیف آنا بھی ہے تو اوپر بڑے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو فوراً چوروں کو ریلیف دلوا دیں گے۔ اب ایسے میں تحریک انصاف کے اندر سے ناظرین اکرام کنٹروورسیز پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانے جا رہا ہوں، شاید آپ کو یہ چیزیں دیکھ کے شوق بھی لگے اور لگنا بھی چاہیے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جو چیزیں شاکنگ ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر شوق لگنا ایک قدرتی چیز ہے۔ یہ ذرا چیک کریں، شیر افضل مروت کے بھائی جن کو خیبر پختونخوا کی کابینہ میں جگہ دی گئی، ان کے ٹویٹس پڑھتے ہیں۔ بنی گالہ کی روڈ نواز شریف نے بنائی ہے اور برج طارق فضل چودھری نے، اور برج طارق فضل چودھری نے۔ عمران خان نے بنی گالہ کے لیے ایک ٹکا کام بھی نہیں کیا، بنی گالہ سے ایک ووٹ بھی حرام ہے عمران خان پر۔ نیچے لکھا ہوا ہے، قسم سے نواز شریف کی فیملی کی جگہ اگر میں ہوتا تو اس شایان کو گنجا کر کے لندن میں گھماتا۔ شایان آپ کو پتا ہے وہ نوجوان جس نے نواز شریف کو لندن میں دن میں تارے دکھائے تھے، یہ اس کی بات کر رہا ہے۔ اب آپ نے یہ ٹویٹ ملاحظہ کرنی ہے، ہم تو صرف لوگوں کے سامنے حقائق لا رہے ہیں۔ عمر چیمہ جس کو عمران خان نے گٹر کہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میجورٹی آف لو انکم فوک لیو ان پلاٹیل ریزیڈنٹ رائٹ۔ اس کے جواب میں نیچے شیر افضل مروت کا بھائی لکھتا ہے کہ آئی ہیو پیڈ 2.8 ملین ٹیکس دس ایئر بٹ عمران خان ود 76,000 tax money have 1,000 more luxurious life than mine, no justice۔ اب عمران خان کے لائف سٹائل پر اس کو اعتراض ہے، لیکن یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات نظریے کی ہے تو نظریہ یہ ہے، پھر یہ ان کا دکھا دیتا ہوں۔ مریم has graceful personality, she deserve to be next PM۔ یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد کی ٹویٹس ہیں، یہ 5 اپریل 2022 کی ٹویٹس ہیں۔ مریم نواز is the only option left, she is most popular figure in پاکستان۔ مریم نواز سب سے زیادہ مقبول ہے پاکستان میں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ سب سے خطرناک ٹویٹ ہے جس پہ میرے خیال میں تحریک انصاف کے سپورٹرز کو بہت زیادہ اعتراض ہے، اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ پہلے عمران اور بزدار کے منہ پر تھوک دو اور پھر چاٹ لینا۔ یہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تصاویر، یہ شیر افضل مروت کے ساتھ ان کے بھائی ہیں جن کی میں نے آپ کو ٹویٹس دکھائی ہیں۔ اب کسی کا کوئی بھی نظریہ ہو سکتا ہے اور اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کے سپورٹرز کو بڑا اعتراض ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت کے اس بھائی کو، جو مریم نواز کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، جو مریم نواز کو پاپولر لیڈر سمجھتا ہے، جو عمران خان کو گالیاں دیتا ہے، ٹیکس چور کہتا ہے، ان کے لائف سٹائل پر اعتراض کرتا ہے، تو اس کو آپ نے خیبر پختونخوا کی کابینہ کا حصہ بنا دیا ہے، اس کو اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا آپ نے۔ اس پہ تحریک انصاف کے لوگ بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز کے اندر آوازیں اٹھنی چاہیے۔ یہ ثبوت جو میں نے دیکھے ہیں اگر یہ درست ہیں تو پھر تو بالکل آواز اٹھنی چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے مارے کھائی ہیں، جن بیچاروں کے گھر توڑے گئے، ان میں سے کوئی وزیر بنے نہ بنے یا زیادہ ان کے وزراء نہ بنے اور ایک ایسے بندے کو، ایسے گھس بیٹھیے کو آپ لے کر آئیں، تو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو شخص تحریک انصاف کے بنیادی نظریے سے یہ اختلاف کرتا ہے، جو عمران خان کے بنیادی نظریے سے اختلاف کرتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں تھوڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف ہمیشہ سے اپنے سپورٹرز کی آواز سنتی آئی ہے، وہ اس بار بھی سن لیں گے، یہ میرا گمان ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے اعتراضات عمران خان کو اڈیالہ جیل پہنچائے جائیں گے، جو اگلی ملاقات ہوگی ان کو بتایا جائے گا، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ عمران خان نے خود یہ کابینہ فائنل کی ہے۔ اگر یہ 100% درست باتیں ہیں، پھر بیچ میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ جو خیبر پختونخوا کے سابق وزیر خزانہ تھے
جو پچھلی حکومت میں تھے، تیمور سلیم جھگڑا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو کہا تھا کہ ان کو بنانا ہے آپ نے مشیر خزانہ یا وزیر خزانہ، لیکن مزمل اسلم کو بنا دیا گیا۔ مزمل اسلم بہترین ماہر معیشت ہیں، لیکن اگر عمران خان نے ان کا کہا تھا اور ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے تو یہ بھی سامنے آنی چاہیے چیزیں، یعنی جو کچھ کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل شیر افضل مروت کے حوالے سے میں اپنی رائے دے دیتا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ تحریک انصاف کی کیا رائے ہے اور سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، لوگوں کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کی بڑی کلاسک مثال شہزاد اکبر ہیں، ان کے 2018 تک کے ٹویٹس عمران خان کے مخالف تھے، لیکن وہ پھر عمران خان کی ٹیم کا حصہ بھی بنے۔ رجیم چینج کے بعد ان کا بھائی اغوا ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان کے ساتھ اب تک ڈٹے ہیں۔ تو لوگوں کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ مے بی ان کا نظریہ بدل گیا ہو سکتا ہے آزادی کی تحریک کا جب مومنٹم بنا تو ان کا مائنڈ تبدیل ہو گیا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسد عمر اور زبیر عمر کو دیکھ لیں، زبیر عمر نون لیگ میں تھے، دو بھائی، دونوں کے مختلف نظریات تھے، لیکن اس کے بعد زبیر عمر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں بول پڑے، تو یہ ممکن ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔